وہ پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھی بری طرح جل رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو یوں نکل رہے تھے جیسے اس کی آنکھوں میں دریا سما گیا ہو۔ اتنے عرصے سے وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ آج اس کی ایک ہی وار پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ جو بھی ہو جائے وہ اس کی شادی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑی ہوتی زخمی سا مسکرائی تھی۔ بہت ہو گئی، میں مراد خدا کی قسم تمہاری جان لے لوں گی۔ اگر تم نے کسی اور لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو تمہاری نصیب میں ایک ہی شادی لکھی تھی اور وہ تمہاری مجھ سے ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر تم نے دوبارہ دوسری شادی کا سوچا بھی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ وہ خود سے کہتی ایک نئے جوش کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ مراد کا نمبر ڈائل کرتی اس کی لوکیشن نکلوا چکی تھی۔ لوکیشن کے مطابق وہ کسی ہوٹل روم میں تھا۔ وہ یہ دیکھتی بڑ بڑ بجلی تھی۔ خدا کی قسم اگر وہاں تمہارے ساتھ کوئی بھی لڑکی ہوئی نا مراد تو میں اپنی جان بھی لے لوں گی اور تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے مرنے کے بعد تم دوسری شادی کر لو گے، اس ڈر سے میں تمہیں کبھی بھی کسی اور عورت کے لیے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ خود سے کہتی اپنے نکلتے ہوئے آنسو کو ہتھیلی سے صاف کرتی گئی تھی۔ تو اتنی خوبصورت ہے فدا دیدار پہ تیرے، مکمل عشق ہو میرا، ذرا سا پیار تو دے دے۔ وہ گنگناتے ہوئے واش روم سے باہر آیا تھا۔ تولیہ میں لپٹا اس کا توانا جسم اسے مغرور بنا رہا تھا۔ لمبا چوڑا قد، کثرتی جسم، پھولے ہوئے بازو، مغرور چہرہ، لمبے بال اور سب سے بڑی بات پرکشش بادامی آنکھیں۔ وہ دکھنے میں ایک بے حد خوبصورت شخص تھا۔ اسے دیکھنے والا کوئی بھی اتنی آسانی سے اس سے نگاہیں نہیں پھیر سکتا تھا۔ وہ خوبصورت شخص بزنس کے بے تاج بادشاہ بھی تھا۔ کمرے میں چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے اسے مایوسی ہوئی تھی۔ وہ تو اس لیے باہر اس ہولیے میں آیا تھا کہ وہ اس کو دیکھے گی تو گلابی ہوگی۔ اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ اور اس کے گالوں پر گلال دیکھنے کے لیے ہی تو وہ باہر آیا تھا، مگر وہ باہر نہیں تھی۔ اس کے لبوں پر مایوسی بھری مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سب کچھ اگنور کرتے ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ لگانے کے بعد وہ ٹپ ٹاپ تیار باہر نکلا تھا۔ آئینے کے آگے آ کر کھڑے ہوتے وہ خود کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ واہ میر مراد، کیا حسن پایا ہے تو نے۔ اپنے آپ کو دیکھتے وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ دوسری ہی لمحے وہ اپنے بالوں پر کنگھا پھیرتے تھوڑی ہی دیر میں اپنے بالوں کو سٹائل بنا چکا تھا۔ اب وہ اپنا فیوریٹ پرفیوم اٹھاتے چاروں اور اپنے اوپر چھڑکنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے خطرناک حد تک مہکنے لگا تھا۔ کمرے کے چاروں اور دیکھتے ہی اسے پھر سے مایوسی ہوئی تھی۔ ویسے تو اس کے سر پر ہی سوار رہتی تھی، بس اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، ورنہ باتیں تو اتنی کرتی تھی کہ اللہ معاف کرے۔ کہاں رہ گئی آج میڈم، کمرے میں ہی نہیں آ رہی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے مسکرایا تھا۔ تھوڑی ہی وقت میں وہ اس کے بہت قریب آ گئی تھی۔ جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے دل میں اتر جائے گی، اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ تبھی اس کے موبائل پر ضروری کال آئی۔ وہ فون پر بات کرتے بھی اس کی غیر موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ دوسری ہی لمحے وہ ٹہلتا ہوا کھڑکی کی جانب آیا تھا۔ کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہی اس کی رنگت سفید ہوئی تھی۔ دوسری ہی لمحے اس کی آنکھوں میں خون بھرا تھا۔ پول میں کھیلتے وہ اس سے بے حد بری لگی تھی۔ دوسری ہی لمحے وہ ایک زوردار ٹھوکر سے شیشے کی ٹیبل الٹ گیا تھا۔ شیشے کی ٹیبل ٹوٹ کر چکنا چور ہوئی تھی۔ کئی ملازم بھاگے بھاگے کمرے میں آئے تھے۔ اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کے ملازم کپ کپانے لگے تھے۔ میر مراد ویسے تو غصے ہی نہیں کرتا تھا، مگر جب جب اسے غصہ آتا تھا تب وہ غصہ کسی زلزلے اور طوفان کی آمد سے کم نہیں لگتا تھا۔ صاف کرو اس کو، وہ دھاڑتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتا پول کی جانب قدم بڑھاتا گیا۔ پول میں کھیلتے وہ اسے کوئی چھوٹی بچی لگی تھی جو پانوں سے یوں کھیل رہی تھی جیسے پانی اتنی عمر میں اس نے پہلی بار دیکھا ہو۔ آس پاس چلتے ملازم اسے دیکھتے آگے گزر جا رہے تھے۔ ان کی نظریں میر مراد برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے اس کی جانب گیا تھا۔ امامہ اس کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ مراد آج یہ پانی بہت مزے کا ہو رہا ہے، اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، آ جائے نا آپ بھی۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتی اسے نیچے آنے کا بول رہی تھی۔ مراد ایک ہی جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ بھیگی لباس میں اس کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ وہ اس حال میں شعلہ جواں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے سے امامہ تھوڑی پیچھے ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی شفا کنہ نگاہیں اس پر گاڑ گئی تھی۔ باہر آؤ، اس کی دھاڑ پر وہ بری طرح لہستی پیچھے ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ نفی میں سر ہلا چکی تھی۔ نہیں میں نہیں آ رہی، وہ بولتے پیچھے ہوئی تھی۔ میں نے کہا باہر آؤ ڈیم اٹ۔ اب کی دفعہ وہ دھاڑا تھا، اس کی دھاڑ پر وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی، مگر پانی سے جانے کے لیے بارے میں تو وہ ابھی
सोच भी नहीं सकती थी। मैं नहीं आऊंगी। अभी अभी तो आई हूँ पानी में, कितना मजा आ रहा है। तुम बाहर आती हो या नहीं? संजीदा लहजे में पूछते वो अपना गुस्सा बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। नहीं ना मीर, बहुत मजा आ रहा है। इससे पहले कि वो और कुछ कहती वो पूल में छलांग लगा चुका था। थोड़ी देर बाद इसकी मीटिंग थी। वो मुकम्मल तौर पर तैयार था। बस थोड़ी देर में निकलना था। वो इन सब चीजों की परवाह किए बगैर पूल में छलांग लगा चुका था। इमामा अपने मुंह पर हाथ रखते पीछे हुई थी। वो यूं पूल में आ जाएगा इसने नहीं सोचा था। वो सुर्ख निगाहों से इसका चेहरा देखता इसके पास आते झपट कर इसे अपनी गोद में उठा चुका था। इसकी इस हरकत से इमामा का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ था। तमाम मुलाजमीन मुंह खोले इन दोनों को देख रहे थे। मुलाजमों को यूं देखती वो और बुरी तरह गुलाबी हुई थी। दूसरे ही लम्हे वो उसको सख्ती से अपनी गोद में थामे तेजी से पूल से निकला था। इसके चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर इमामा बिल्कुल खामोश थी। वो भी इसके गुस्से के बारे में जानती थी, इसलिए वो कुछ भी कहकर इसे मजीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वो खौफ से कपकपाती इसका सर्द सुर्ख चेहरा देख रही थी। हमेशा से अच्छा रहता था, मगर जब यूं गुस्से में आ जाता था तब तब इमामा को ऐसा महसूस होता था कि वो इससे बात नहीं कर सकेगी। वो खौफ के बायस इसके चेहरे से निगाहें भी नहीं हटा रही थी। आंखें बंद करो। जी, कहा आंखें बंद करो। वो धाड़ा था। इसकी धाड़ पर बुरी तरह लरसती वो अपनी आंखें बंद कर गई थी। दूसरी ही लम्हे वो अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। कमरे के अंदर दाखिल होते वो बुरी तरह से बिस्तर पर फेंक गया। वो बिस्तर पर मुंह के बल गिरती अपने आंसू रोक गई थी। कपड़े बुरी तरह भीगे हुए थे। इस हाल में इसके बाहों में से खुद भी शर्म आ रही थी। दूसरी ही लम्हे वो खड़ी होती बराबर में पड़ी चादर को उठाकर अच्छे से अपने ऊपर लपेट गई थी। मीर मुराद ये देखते मजीद सुर्ख हुआ था। अभी पारसा होने का नाटक कर रही हो, नीचे इतने मुलाजमों के सामने जब यूं पूल में खेल रही थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी? वो इसके पास आते सर्द सुर्ख लहजे में इससे पूछ रहा था। वो नासमझी से इसका चेहरा देखते चादर को मजीद सख्ती से लपेट गई थी। इसकी यह हरकतें मीर मुराद को मजीद गुस्सा दिला रही थी। ऐसे करती थी जैसे वो उसका शौहर नहीं बल्कि कोई गैर लड़का हो। मुझसे खुद को यूं छुपा रही हूं जैसे मैं ना महरम हूँ। नीचे तुम्हें यह सब याद नहीं आ रहा था? बोलो। वो उसके पास आता धाड़ा था। वो इसकी धाड़ पर उछलती बैठ की पांति से जाकर लग गई थी। इसका सख्त लहजा इसे कपकपाने पर मजबूर कर रहा था। बोलो, अब खामोश क्यों? जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मेरे बारे में तुम एक लम्हा नहीं सोचती? नीचे तुम अपने इस खूबसूरत जिस्म को दिखा दिखाकर क्या साबित करना चाह रही थी? वो इसके करीब आता इसका जबड़ा अपने हाथ में दबोच के था। इसकी बातें समझती इमामा सर से पैर तक सुर्ख हो गई थी। इसका शौहर ये सब बोलेगा इसने तो ख्वाब व ख्यालों में भी नहीं सोचा था। बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। उसके मजीद करीब आता इसको बाजू से जकड़ गया था। नीचे बेपर्दगी से इसका यूं होना इसको आग लगा गया था। लाख कोशिश की थी कि गुस्सा ना करे, मगर गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। क्या करता वो भी? इस औरत से इसे इतनी मोहब्बत थी कि एक नज़र भी कोई बेपर्दा इस औरत को देखता है वो झुलस जाया करता था। और ये औरत मुकम्मल तौर पर भीगी मुलाजमीन के सामने पूल में खेल रही थी। इसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। तो पीछे पीछे रहे प्लीज। वो अपने भीगे लिबास को अपने हाथों से कवर करती भीगे लहजे में बोली थी। डर और ठंडक के बायस वो बुरी तरह कपकपा रही थी। इसकी ये हरकत मीर मुराद का चेहरा जहलिया कर चुकी थी। वो इससे यूं छुप रही थी जैसे वो कोई गुंडा बवाली हो। वो इसका बाजू जकड़े से अपने बेहद करीब कर गया था। इतना करीब कि अब इसकी गर्म सांसें इमामा के चेहरे पर महसूस हो रही थी और इमामा को गर्म सांसें इसको अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी। तुम मेरे निकाह में हो इमामा, मेरे सामने पारसाई का नाटक कर रही हो, और नीचे मेरे मुलाजमों के सामने इससे बेपर्दा होलिये में तुम वहां मौजूद थी। तब तुम्हें ये सब याद नहीं आ रहा था? अभी मैं तुमसे पीछे रहूं, नीचे पूल में खेलते हुए तुम मेरी इज्जत का जनाजा निकाल चुकी हो। तब कहाँ गई थी तुम्हारी ये नाम नेहाद इज्जत? हाँ, जब वो तमाम मुलाजमीन तुम्हें घूर घूर कर देख रहे थे तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हें इनसे भी छुपना है? इसको अपनी दिमाग की रगें फटती भी महसूस हुई। मीर, वो इसको भीगे लहजे में पुकार गई थी। इसका भीगा लहजा सुनकर मीर का दिमाग मजीद खराब हुआ था। तुमने आज हद कर दी है। मुझे अपने पास आने नहीं देती, हालांकि शौहर हूँ तुम्हारा। और हाँ, पर तुम ये हरकतें कर रही थी। 1000 बार तुम्हें समझाया है कि ये हरकतें मत किया करो, मगर तुम थोड़ी ना समझोगी। जब तक तुम्हें सजा नहीं दूंगा तब तक तुम नहीं समझोगी। वो ये कहते एक झटके में बेड से उतरा था। इसकी बात सुनती अमामा बुरी तरह खौफजदा हुई थी।
وہ اب کیا کرے گا सोच कर ही इसकी रगें नीली पड़ने लगी थी। दूसरे ही लम्हे वो उसको बांसों से जकड़ता जमीन पर खड़ा कर गया था। मेरा हाथ छोड़े मीर, मुझे दर्द हो रहा है। फीके लहजे में कहती हुई उसके हाथों से अपना बाजू निकलवाने लगी। मीर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर गया था। दूसरे ही लम्हे वो उसे खींचते हुए वॉशरूम की जानब बढ़ा था। वो वॉशरूम को देखती बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। यहाँ वो क्या करेगा इसे समझ नहीं आया था। दूसरे ही लम्हे वो उसे ठंडे पानी के शावर के नीचे पटक गया था। बहुत शौक है ना तुम्हें भीगने का, बहुत शौक है ना तुम्हें ये हरकतें करने का। अब तुम इस ठंडे पानी के शावर के नीचे तब तक खड़ी रहोगी जब तक मैं तुम्हें यहाँ से आकर ना ले जाऊँ। वो बेरहमी से कहते शावर ऑन कर गया था। बर्फ से भी ज्यादा सर्द पानी अपने ऊपर महसूस करके वो बर्फ हुई थी। पूल का पानी भी ठंडा था मगर इतना भी नहीं था जितना ये था। वो भीगी निगाहों से मीर को देखती रो दी थी। खबरदार, रोना मत। नीचे नीचे थी ना, नहाना चाह रही थी ना। पानी बहुत मजे का हो रहा था, ये भी बहुत मजे का पानी है। इसके नीचे खड़ी रहो और जब तक मैं तुम्हें यहाँ से आकर ना ले जाऊँ ये शावर एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ वो करूंगा मैं जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो सख्त लहजे में कहते इसे वार्न करते पीछे हुआ था। इससे पहले कि वो वॉशरूम से बाहर निकलता कि तभी इसका फोन रिंग हुआ। फोन को देखते ही इसे अपनी मीटिंग याद आई थी जिसे वो बिल्कुल ही भूल चुका था। दूसरी लम्हे में फोन उठाकर कार से लगाते तेज कदमों से वॉशरूम से निकलता बाहर चला गया था। पीछे ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ी इमामा फूट फूट कर रो दी थी। ये कौन था? ये इसका शौहर तो नहीं था। कितनी भी बदतमीजी क्यों न कर लेती, कभी भी मेरा इसके साथ इस लहजे में बात नहीं करता था। आज इसका लहजा बेहद कड़वा था और आज वो इस ठंडक के मौसम में भी इससे ठंडे पानी के नीचे भी खड़ा कर गया था। वो बुरी तरह रोती अपने आंखें पीछे हाथ लपेट गई थी। मीर मुराद कहाँ नहीं टाल सकती थी। जो भी था वो इससे बेहद डरती थी। अगर वो थोड़ा सा भी पीछे हो जाती तो मीर इसे छोड़ने वाला नहीं था। दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह कपकपाते जमीन पर बैठती थी। सर्दी से इसकी रंगत नीली पड़ गई थी। जब वो नीचे थी तब भी ठंड महसूस हो रही थी मगर वो ठंड इतनी भी नहीं थी जितनी ये थी। वो बुरी तरह कपकपाती अपने चेहरे पर हाथ रख गई थी। जिस्म बर्फ की तरह मानद सर्द हो रहा था। वो बुरी तरह रोते अपने हाथों को मसलने लगी। दूसरे ही लम्हे वो ठंड से कपकपाती जमीन पर गिरते बेहोश हो गई थी। बाहर कॉल पर मसरूफ मीर मुराद ये बात बिल्कुल ही भूल चुका था कि वो ठंडे पानी के नीचे अपनी जान से भी प्यारी बीवी को खड़ा कर कर आया है। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। फोन काट कर पॉकेट में डालते इसे इमामा का ख्याल आया था। दूसरे ही लम्हे वो भागते हुए अपने कमरे की जानब गया था। चेहरे पर हद से ज्यादा परेशानी थी। उस देर लब दुआएं करते वॉशरूम के अंदर दाखिल हुआ था मगर अंदर दाखिल होते इसके कदम जमीन ने चकड़े थे। वो शावर के नीचे बेहोश पड़ी बुरी तरह सर्द हो रही थी। दूसरे ही लम्हे वो भागते हुए इसको अपनी बाहों में उठा गया था। अपने इस गलत फैसले पर वो बुरी तरह पछताया था। वो इसको एहतियात से बिस्तर पे लटाते भागते हुए खिड़की बंद करते इसके आगे पर्दा डाल गया था। वो कमरे की तमाम खिड़कियों को बंद करते हुए तमाम खिड़कियों में पर्दे डाल गया। दूसरे ही लम्हे वो हीटर के पास जाते फुल फ्लेम पर हीटर चला चुका था। वो इतना कैसे इस कॉल पर मसरूफ हो गया कि वो इसे इस ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा कर कर भूल ही गया। वो अपनी पेशानी मसलते एक भरपूर मुक्का दीवार पर मार गया था। दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह चिल्लाते इसके पास आया था। इमामा, इमामा मेरी जान, आंखें खोलो। वो नरमी से इसका चेहरा थपथपाते उससे पूछ रहा था। इसके चेहरे पर फैली नीलाहट इसे ये बता रही थी कि वो बेहद देर से आया था। या अल्लाह, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। वो सख्त टेंशन से इसका चेहरा देखते ही इसके हाथों को मसलने लगा मगर तमाम कोशिशें बेसुध गई। इसे कुछ हो ही नहीं रहा था। वो इसके पाँव को मसलता अपनी परेशानी निगाहें इस बेहोश वजूद पर गाड़ गया जो इसका जीने का सहारा था। वो कैसे ये सब कर सकता था, इसे खुद से नफरत हुई थी। मेरी जान, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, प्लीज होश में आ जाओ। अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अब तो मैं कभी भी सजा नहीं दूंगा। वो नरमी से कहता उसके चेहरे को थपथपा रहा था मगर वो होश में नहीं आई थी। दूसरी ही लम्हे वो उसको खड़ा कर दे इसको खुद से लगा किया। खुदा का वास्ता है इमामा, होश में आओ। वो इसको अपने सीने में भेजते गरमाहिश देने की कोशिश करने लगा मगर तमाम कोशिशें बेसुध गई। वो बुरी तरह बेचैन होते पीछे हुआ था। इसका जिस्म अब भी यूं ही सर्द था। दूसरी ही लम्हे वो इसको देखते ही अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक गया था। इसे गर्मी की सख्त जरूरत थी। ठंड की वजह से इसकी धड़कनें भी सुस्त पड़ गई थी। दूसरे ही लम्हे वो इसके ऊपर फैल कर लेटते इसके जिस्म को अपने सीने से लपटा गया था। मेरी जान, प्लीज होश में आओ। आइंदा मेरे बाप की तौबा
جو میں نے تمہیں کسی بھی قسم کی سزا دی تو اس کو اپنے سینے پہ بھیجے بولا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد امامہ کا جسم گرمی پکڑنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے بے ساختہ سکون کی گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے نیلا پڑ گیا تھا اب نارمل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے اپنی بوجھل آنکھیں کھولتے میر مراد کو دیکھا تھا، جو اس کے اوپر پھیل کر لیٹے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دوسری ہلا میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھوڑ دھکا دے چکی تھی۔ مراد بستر پر گرتے گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ تھینک گاڈ تم ہوش میں تو آئی، میں بہت ڈر گیا تھا ماما، وہ نرمی سے کہتے اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے ہاتھ کو گرمائش دینے لگا تھا۔ امامہ نے تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنا ہاتھ چھٹکے سے چھڑوا لیا تھا۔ مراد گہری سانس بھرتا پیچھے ہو کر بیٹھا تھا، جانتا تھا وہ ہوش میں آ گئی ہے، اب ہمیشہ کی طرح وہی کرے گی جو اس کو کرنا آتا ہے۔ میری جان I'm sorry، میں اتنا مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مجھے یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، پلیز اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات سنتے امامہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا طنز چھپا تھا کہ میر بیچارہ بلبلا کر رہ گیا تھا۔ میری جان میں سچ کہہ رہا ہوں، واقعی میں بہت پریشان ہو گیا تھا تمہارے لیے۔ آپ میرے لیے پریشان ہو گئے تھے مسٹر میر مراد، وہ اس کی طرف اشارہ کرتی طنز لہجے میں بولی تھی۔ اس کا طنز سہتے مراد کچھ نہیں بولا تھا، جانتا تھا مقابل اب بھی بہت دکھ میں ہوگی، کبھی بھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کری تھی، ہمیشہ تو نرمی سے اسے تھامتا تھا، ہمیشہ تو پریوں کی طرح اسے چھوتا تھا، آج اتنا سخت لہجہ اور اتنا کچھ وہ برداشت نہیں کر پا رہی ہوگی، وہ جانتا تھا۔ ہاں میری جان مجھے تمہاری ٹینشن ہو رہی تھی، چھوٹے ہیں آپ میر مراد، چھوٹے ہیں، وہ بھیگے لہجے میں کہتی رخ موڑ گئی تھی۔ مجھ سے کہتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے بغیر رہ نہیں سکتے، اور دوسرے ہی لمحے میرے ساتھ ہی یہ سب کر کر مجھے یہ دکھا رہے ہیں کہ میں مروں یا جیوں، آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ مجھ سے جھوٹ کہتے تھے، مجھے کچھ بھی ہو جائے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھیگے لہجے میں چلاتی بستر پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میر اس کو ایسے دیکھتے ہی لب پھینچ کر رہ گیا تھا، خود پر بے طرح غصہ آیا تھا، اگر اس نے بچکانہ حرکت کر ہی لی تھی تو اسے بھی کیا ضرورت تھی اتنا غصہ کرنے کی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتے اس کے پاس جاتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ میری جان اس وقت میں بہت غصے میں تھا، ورنہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو خود سے دور چھٹک گئی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا میر مراد، مجھ سے دور رہیے گا، نہیں چاہیے آپ کی محبت، آپ کی نرمی، جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات کر رہے تھے نا ویسے ہی اب بھی کریں، کیونکہ میں اس کی قابل ہوں۔ وہ چلا کر کہتی زمین پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے گہرے سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ جان سے پیاری بیگم ناراض ہو گئی تھی، اسے منائے کیسے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ بس نخرے دکھایا کرتی تھی، ناراض کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اس سے ناراض ہوئی تھی، اور آج ہی میر کو اپنا دماغ خالی ہوتا محسوس ہوا۔ بھلا جن کے شوہر اپنی بیوی کو روز روز مناتے ہیں وہ کیسے مناتے ہوں گے؟ سوچتے ہوئے اس نے ان بھلے آدمیوں کو دل سے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ دوسری لمحے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا، مگر ابھی بھی وہ اٹھ کر امامہ کے پاس نہیں گیا تھا۔ امامہ اسے خود سے دور بیٹھے دیکھ کر اور چلا کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس نہیں آ رہا تھا، اسے منا نہیں رہا تھا، یہ بات اسے کسی تیر کی مانند آ کر لگ رہی تھی۔ میر اس کا چہرہ دیکھتے گہری سانس بھرتا کھڑا ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ قدم قدم چلتا اس کے بے حد پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے نیچے بیٹھتے ہی امامہ کھسک کر دور ہوئی تھی۔ جو بھی تھا وہ اتنی آسانی سے تو اب بھی ماننے والی نہیں تھی۔ دیکھو میری جان، تم میری پسندیدہ عورت ہو، تمہیں نہیں مناؤں گا تو پھر کس کو مناؤں گا؟ اب بھلا غیر لڑکیوں کو تھوڑی نہ منا سکتا ہوں۔ اس کی بات پر امامہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بیچارہ اپنے لبوں کو کچل کر رہ گیا تھا، پہلی بار بیوی کو منا رہا تھا، کیا بولے کیا نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری جان تم بے حد خوبصورت ہو، وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتا کچھ کاٹتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ امامہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی تھی، مگر خلاف معمول گال گلاب کی مانند کھل گئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی مسکراہٹ لبوں پہ دبا کیا تھا۔ میری جان تم میرے جینے کی وجہ ہو، وہ نرمی سے اسے کہتا مزید گلابی کر گیا تھا۔ میری جان تم میری زندگی کا ازارہ، میری جان زندگی ہو، وہ نرمی سے کہتا ہے اس کے ہاتھوں کو اپنی لبوں سے لگا گیا تھا۔ اس کی بات پر وہ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔
آپ جو بھی کہہ رہے میر، میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کے لیے آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ وہ اپنے دل کو ڈپٹتی پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، جیسا آپ نے مجھے سزا دی نا ویسے آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے میری جان، تم آدھے گھنٹے اس ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی رہی نا، میں پورے 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جاؤں گا، پھر تو تم میرے ساتھ ناراضگی ختم کر دو گی نا؟ وہ اس سے پوچھتے ہی مسکرایا تھا۔ نہیں، آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ جب تک میں نہ چاہوں تب تک مجھ سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، نہ آپ کی شکل دیکھنی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہی اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ میر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میری جان، یہ کس قسم کی سزا ہے؟ یہی سزا ہے آپ کی، مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ جب سے وہ حرکت کی ہے آپ نے تب سے مجھے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، سخت زہر لگ رہے ہیں، پلیز میرے سامنے سے ہٹیں۔ وہ کہتی کھڑی ہوئی تھی۔ میر اس کا چہرہ دیکھتے سرخ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ امامہ کا دل دھڑکا تھا۔ یہ شخص اپنی سزا خود ہی ڈبل کرنے گیا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ یہ شخص کیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ ابھی اس نے کہا تھا یہ حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کی بات اگنور کر کے ٹھنڈے پانی میں بھیگ رہا تھا۔ پانی کتنا ٹھنڈا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، وہ اب بھی باہر نہیں آیا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ اس چاور کے نیچے کھڑی رہی تھی۔ اس کا حال یہ ہوا تھا، وہ تو پورے 1 گھنٹے سے کھڑا تھا۔ اس کا کیا حال ہونا تھا؟ وہ یہ بات ابھی سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ اندر موجود شخص اس کا شوہر تھا جس سے اسے محبت تھی۔ بھلے ان دونوں کے درمیان اب تک کچھ بھی صحیح نہیں تھا، پھر بھی محبت تو تھی نا۔ تقریباً 1 گھنٹے 10 منٹ بعد وہ شرٹ لیس واش روم سے باہر آیا تھا۔ اس کو شرٹ لیس باہر آتے دیکھ کے اس کے گال بری طرح گلابی ہوئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ میر مراد قدم قدم چلتے اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ہونٹ سردی کے باعث کانپ رہے تھے، جسم بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ دیکھو، تمہیں آدھا گھنٹہ ہی رکھا تھا، خود اس سے زیادہ بھی کر آیا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ان کو اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اتنا سرد ہو رہا تھا کہ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ دل کر رہا تھا وہ فوراً اس سے معاف کر دے، مگر انا یہ چیز کرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ رخ موڑتے دوسری جانب ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میری جان، ایسے کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ بیچارگی سے پوچھتے اس کے سامنے آیا تھا۔ سردی سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ کسی ہمت سے اس کے سامنے بیٹھا تھا، بس وہی جانتا تھا، ورنہ ایسا لگ رہا تھا جسم کے تمام اعضاء سرد ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا مراد کہ آپ پانی میں جا کر بھیگے؟ اب آپ اپنی مرضی سے اندر گئے تھے اور اپنی ہی مرضی سے باہر آئے ہیں۔ وہ انگلیوں کو بری طرح مسلتی وہی کہہ رہی تھی جو اس کی انا کہہ رہی تھی۔ دل جو بھی کہہ رہا تھا ابھی وہ دل کی نہیں سن رہی تھی۔ اس کی بات پر مراد نے زخمی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے زخموں پر تڑپ جایا کرتا تھا اور اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس کی جو بھی ہو، میں نے وہی سزا لے لی ہے نا جو مجھے تم نے دی تھی۔ اب میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ پلیز مان جاؤ۔ تمہیں تو پتہ ہے جب تک تم مجھ سے ناراض رہتی ہو مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے بے حد نرم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھتے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ کر نکال لیے تھے۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں مراد، تو پلیز میری بات سمجھیں۔ کچھ عرصے تک جب تک میں خود آپ سے بات نہ کروں، پلیز مجھ سے بات مت کریں آپ۔ وہ اس سے کہتی ہے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ میری جان، ایسی بات کیوں کہتی ہو جس کو پورا کرنا میرے بس میں ہی نہیں؟ مراد کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا۔ یہ لڑکیاں کتنی آسانی سے جدائی کے فیصلے سنا دیتی ہیں، سوچتی ہی نہیں ہے کہ ہم مردوں پر کیا گزرے گی، اور ہم مرد سن کر صرف چپ ہی رہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آگے سے ہم بھی وہی سب بولیں گے تو پھر جدائیاں عارضی نہیں ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ گہری سانس لیتے وہ دوبارہ سے اس کی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ امامہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتے بنا کچھ بولے اس کی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو نکال گئی تھی۔ مراد سرخ چہرہ لیے کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک بہترین اور مہنگا شو پیس اٹھا دے زمین پر مار گیا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا تم سے بات۔ یہی چاہتی ہو نا تم کہ میں تم سے بات نہ کروں؟ نہیں کروں گا۔
اس کی بات پر امامہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتی سرخی کو دیکھ کر مراد گہری سانس لیتے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ میری جان، کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو؟ جب تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر ایسی سزا کیوں دے رہی ہو مجھے؟ آپ نے جو سزا مجھے دی تھی وہ میں نے سہی تھی نا، اب آپ کو بھی یہ سہنی ہی ہوگی۔ وہ اس کو کہتی وہاں سے اٹھتے باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ مراد گہری گہری سانس لیتے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی شرٹ پہنتا تیز قدموں سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ اس اونچے پتھر پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ آنکھیں بری طرح زخمی ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں اتنا خون تھا کہ دیکھ کر بندہ ڈر جائے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ چند ہی دنوں میں وہ بہت کافی کمزور ہو گیا تھا۔ اس سب کی وجہ تھی وہ عورت، وہ ظالم بے وفا عورت جو اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی اسے چھوڑنے کے طعنے دیتی تھی، اور اس کے ان طعنوں پر وہ اندر سے مرنے والا ہو جایا کرتا تھا۔ بھلا یہ عورتیں اتنی ظالم کیسی ہو سکتی ہیں؟ یا بس وہی ایک ظالم تھی؟ اس کی اتنی محبت باتیں وہ مغرور ہو جاتی تھی، یہ تو وہ جانتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ یہ سب کرے گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے سگریٹ کا گہرا کش لگا کر رہ گیا تھا۔ دوسرے ہی منٹ میں ہی وہ سگریٹ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس کو زمین پر پھینکتے سگریٹ کو اپنے بوٹوں تلے مسلتے دبا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوسرا سگریٹ نکالتا اسے بھی اپنے لبوں میں دبائے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ یہ سگریٹ اس وقت اس کی سب سے اچھی ساتھی تھی، جو اس کے جلتے دل کو تھوڑا سہارا دے رہی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، اس 1 مہینے میں خود کو کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ کام کی کوئی بات کرنا ہو تو وہ کرتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ عورت اس کے دل کا مسئلہ تھی، وہ عورت سمجھتی کیوں نہیں تھی؟ وہ اپنے بائیں حصے کو مسلتے گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس عورت کو یاد کرتی اس کا دل جلنے لگ جاتا تھا۔ کیوں تھی وہ ایسی؟ آخر کیوں تھی وہ ایسی؟ اس کے بعد کتنا اس سے معافی مانگی تھی، مگر وہ ضدی ظالم عورت اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی وہ 2 ہفتوں کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں وہ کیسے رہا تھا بس وہی جانتا تھا۔ شادی کے بعد ایک بار بھی وہ اتنے عرصے کے لیے اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس کو اتنے دن کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور وہاں جانے کے بعد وہ اسے بھول ہی گئی تھی۔ یاد ہی نہیں رہتا اس عورت کو کہ اس کا ایک شوہر بھی ہے جو اس کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتا۔ ان دونوں میں اس کی حالت کیا ہو گئی تھی وہی جانتا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ گئے تھے۔ 15 دنوں بعد جب وہ واپس آئی تو وہ خوش تھا، بے حد خوش تھا کہ شاید وہ مان گئی ہے اس لیے واپس آ گئی ہے، مگر اس نے اس کے بعد بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کی حرکتیں دیکھتے تڑپ کر رہ جایا کرتا تھا، مگر اس عورت کو تب بھی اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے سگریٹ کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اس عورت کا غم اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس سگریٹ کو زمین پر پھینکتے اپنا چہرہ اوپر کرتے آنکھیں موند گیا تھا۔ کھلی ہوا نے بھی اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس عورت کا دکھ اس کے لیے اس کی زندگی ویران کر چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑا ہوا تھا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا اس عورت سے وہ دور نہیں رہ سکتا تھا۔ مانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی، اس نے کیا بھی تو غلط تھا نا۔ اس بار بھی وہ سب کچھ اپنے اوپر ڈالتے بری سما ہو گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی بھگاتے ہوئے اس گھر کے راستے پر ڈال گیا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے اسے سکون سا مل گیا تھا۔ یہ عورت ایسی تھی کہ وہ اس کے پاس آتے ہی پرسکون ہو جایا کرتا تھا۔ یہی عورت اس کے لیے جان کا عذاب بھی تھی اور جان کی امان بھی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ توقع کے مطابق وہ عورت گرم کمبل اپنے اوپر اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ آرام سے جگہ بناتے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے وہ سانس تک روک گیا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ یہ عورت اس کی زندگی تھی۔ وہ نرم نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، پر پھر بھی اس کا دل اسی عورت کے پیچھے پاگل تھا۔ یہ محبت کیسی محبت تھی؟ وہ بے چین ہوتی اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ چند آوارہ لٹیں اس کو بے حد تنگ کر رہی تھی۔ اس نے سخت نگاہوں سے ان لٹوں کو دیکھا تھا جو اس کی جان تمنا کو تنگ کر رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ نرمی سے ان لٹوں کو سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ اب امامہ کے چہرے پر سکون پھیلتا چلا گیا تھا۔
وہ اس کا چہرہ دیکھتے دوبارہ سے مسکرا دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ نیند میں بھی امامہ کا چہرہ اور وجود پرسکون ہوا تھا۔ لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ یہ لفظ قریبی تھا، بہت قریبی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوسری جانب کروٹ لیتے گہری نیند سو گئی تھی۔ اس عورت کو تھوڑا سا محسوس کر لیا تھا، یہی اس کے لیے بہت تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے برابر جا کر لیٹتا پرسکون ہوا تھا۔ اس عورت کو دیکھتے دیکھتے کب نیند اس کی آنکھوں میں اتر گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن آنکھوں میں روشنی پڑنے کے باعث اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھتے گہری سانس لیتے اپنے برابر میں دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی، جہاں وہ شخص لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ پرکشش چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے نامحسوس انداز میں اس کی آنکھوں کے نیچے موجود ان کالے حلقوں کو چھوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ راتوں کو اب سوتا نہیں تھا، کبھی کبھار ہی نیند اس پر مہربان ہوتی تھی، ورنہ وہ ساری رات سگریٹ پھونکتے رہتا تھا، اور وہ خود بھی تو نہیں سو پاتی تھی۔ جس رات وہ جاگتا تھا وہ بھی نہیں سوتی تھی۔ اس کا بھی دل جلتا تھا، اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ اس شخص کی طرف پلٹ جائے اور کہے اسے کہ اس نے معاف کر دیا ہے، مگر وہ ایسا کر ہی نہیں پاتی تھی۔ کرتی بھی تو کیسے؟ اتنی بڑی سزا اسے دی تھی، اب خود سے بھی شرمندگی ہوتی تھی۔ وہ اس کی پیشانی پر آئے بالوں کو سمیٹ کر پیچھے کی جانب کر گئی۔ اس کا تھوڑا سا لمس محسوس ہوتے ہی وہ جاگ گیا تھا۔ اپنے اوپر جھکے اس وجود کو دیکھتے میر مراد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ تو آخر ناراضگی کے دن ختم ہوئے۔ وہ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھتا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر امامہ نظریں چراتے پیچھے ہوئی تھی۔ میری جان، مجھے پتا تھا کہ تمہارا دل میرے لیے بہت نرم ہے۔ آخر کو تم بھی تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو نا، جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ تم مجھ سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکتی۔ وہ محبت سے کہتے اس کے قریب آتا اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ امامہ کا چہرہ خون چھلکانے لگا تھا۔ مجھے پتا تھا میری محبت میں بہت طاقت ہے، وہ تمہیں میری طرف کھینچ لے آئے گی، اور دیکھو تم آ بھی گئی۔ وہ نرمی سے اس سے کہتا محبت سے اس کو خود سے لگا گیا تھا۔ امامہ پیچھے ہوتے کھڑی ہوئی تھی۔ میں ابھی کی طرف جا رہی کچھ دنوں کے لیے، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتی۔ اس سے پہلے کمرے سے نکلتی وہ بے یقین سے کھڑا ہوا تھا۔ تم پھر سے اپنی ماں کے یہاں جا رہی ہو؟ تمہیں ابھی آئے ہوئے دیری کتنے ہوئے ہیں؟ میری مرضی، میں جتنے دیر وہاں رہوں، سخت لہجے میں کہتی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی وہ بے یقین ہو کر وہاں رکی تھی۔ ٹھیک ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، رہنا ہے نا اپنی ماں کے گھر تو اپنی ماں کے گھر ہی رہنا۔ میں دوسری شادی کر لوں گا اور پھر اسی بیوی کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گا۔ پھر تم دیکھنا، تم مجھ سے جو بات نہیں کرنی نا، تب مجھ سے بات نہیں کرو گی نا، مجھے فرق بھی نہیں پڑے گا۔ وہ تیز لہجے میں دھاڑتے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کی بات سنتے امامہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ ایک شخص کہہ کر کیا گیا تھا؟ دوسری عورت شراکت جیسے الفاظ اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ آنکھیں پانی سے بھیگ گئی تھی۔ اس مرد کے ساتھ شراکت منظور نہیں تھی۔ یہ مرد ہمیشہ اس کا تھا اور اسی کا رہنے والا تھا۔ وہ اسے کسی اور عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑے پچھلے 2 گھنٹے سے مراد کا انتظار کر رہی تھی، مگر مراد تھا کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ شادی کے 7 مہینوں میں اس نے کبھی بھی اس کا اتنا انتظار نہیں کیا تھا جتنا آج کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اس کا دل دہل گیا تھا۔ اگر وہ دوسری شادی کر لیتا تو اس کا کیا ہوتا؟ اپنے شوہر کو یعنی کہ مراد کو کسی اور عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کو سزا دے سکتی تھی، وہ اس کو مار سکتی تھی، وہ اس کو بے سکون کر سکتی تھی، وہ اس کو سکون دے سکتی تھی، مگر وہ اس کو کسی اور عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہ چیز تھی جو وہ چاہ کر بھی کر نہیں سکتی تھی۔ مراد جیسی محبت ہی اتنی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھوں میں دبا موبائل نکالتے مراد کا نمبر ملایا تھا۔ اس 1 ماہ میں یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ اس نے خود سے کوئی کال مراد کو کی ہے۔ 2 بار وہ اس کی کال کاٹ چکا تھا، مگر تیسری بار وہ اس کا فون اٹھا چکا تھا۔ مراد، بھیگے لہجے میں اس نے اس سے بے حد محبت سے پکارا تھا۔ کون؟ کسی لڑکی کی آواز سنتی اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ آپ کون؟ میں مراد کی ہونے والی وائف۔
سامنے والے لڑکے نے اترا کر کہا تھا۔ یہ سنتے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ مطلب آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم؟ مجھے لگ رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہی، میں اور مراد ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور مراد نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور ہمارا نکاح آج ہی ہے۔ یہ کہتے ٹھاک سے فون لڑکی بند کر گئی تھی۔ وہ زخمی نگاہوں سے فون کی بلیک ہوتی اسکرین دیکھتے فون کو کھینچ کر سامنے والے دیوار پر مار گئی تھی۔ فون ٹکڑے ٹکڑے ہوتا زمین پر گرا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں دبائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو کہتا تھا وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، پھر وہ اس کی محبت میں شراکت داری کیوں کر رہا تھا؟ وہ بری طرح روتے جل رہی تھی، اس کا دل جل رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھی بری طرح جل رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو یوں نکل رہے تھے جیسے اس کی آنکھوں میں دریا سما گیا ہو۔ اتنے عرصے سے وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ آج اس کی ایک ہی وار پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ جو بھی ہو جائے وہ اس کی شادی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ دوسری ہی لمحے وہ کھڑی ہوتی زخمی سا مسکرائی تھی۔ بہت ہو گئی میر مراد، خدا کی قسم تمہاری جان لے لوں گی اگر تم نے کسی اور لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو۔ تمہارے نصیب میں ایک ہی شادی لکھی تھی اور وہ تمہاری مجھ سے ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر تم نے دوبارہ دوسری شادی کا سوچا بھی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ وہ خود سے کہتی ایک نئے جوش کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ مراد کا نمبر ڈائل کرتی اس کی لوکیشن نکلوا چکی تھی۔ لوکیشن کے مطابق وہ کسی ہوٹل روم میں تھا۔ وہ یہ دیکھتی بھڑ بھڑ جلی تھی۔ خدا کی قسم اگر وہاں تمہارے ساتھ کوئی بھی لڑکی ہوئی نا مراد تو میں اپنی جان بھی لے لوں گی اور تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے مرنے کے بعد تم دوسری شادی کر لو گے، اس ڈر سے میں تمہیں کبھی بھی کسی اور عورت کے لیے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ خود سے کہتی اپنے نکلتے ہوئے آنسوں کو ہتھیلی سے صاف کر گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کالی چادر کو اپنے اوپر لپیٹتی تیز قدموں سے اس کمرے سے نکلی تھی۔ ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہتے وہ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ اب بھی بری طرح رو رہی تھی مگر سانسوں میں ایک الگ ہی جنون تھا۔ اگر اس کا شوہر کسی اور کے بارے میں سوچتا وہ مر جاتی، ہاں، مگر وہ اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتی تھی کیونکہ میر مراد اس کا تھا، صرف اور صرف اس کا۔ ہوٹل پہنچتے وہ گہری سانس لیتے گاڑی سے نکلی تھی۔ زیر لب اپنی پرسکون زندگی کی دعائیں کرتے اس ہوٹل میں داخل ہو گئی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے مراد کے کمرے کے بارے میں پوچھتی وہ بھاگتے ہوئے اوپر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ کمرے کو لاک پا کر اس کا دماغ گھوما تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ماسٹر کی سے کمرے کو کھولتے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کو گلاب کی پتیوں سے سجے دیکھ کر اس کا سر پھٹنے والا ہو گیا۔ مطلب اس کا شوہر واقعی کسی اور عورت سے شادی کر رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی مرنے والی ہو گئی۔ یہ بات مان کر اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ رگ نیلی ہو گئی تھی۔ صرف کچھ عرصہ ہی تو وہ اس سے ناراض رہی تھی، اتنے ہی عرصے میں اس کا دل بھر گیا۔ وہ بری طرح روتے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جو کچھ سوچ کر آئی تھی وہ سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی واش روم کا دروازہ کھول کر میر اندر آیا تھا۔ اس کو دیکھتے وہ چونکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مسکراتے ہوئے اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بری طرح روتے اس سے دور ہوئی تھی۔ میرے پاس کیوں آئے ہیں میر؟ جس کے لیے کمرہ سجایا ہے، جس کے لیے اتنا تیار ہوئے، اس کے پاس جائیں۔ سوچا تھا کہ آپ کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی مگر تجھے کیا معلوم تھا کہ آپ اتنی جلدی کسی اور کے ہو بھی جائیں گے۔ وہ بری طرح روتے میر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی تھی۔ میر بنا کچھ کہے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ امامہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ خبردار، خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو جس سے دوسری شادی کیے اسی کو ہاتھ لگانا، اسی کے ساتھ اب سب کرنا، میرے کو بھول جاؤ۔ وہ چلا کر کہتی رخ موڑ گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے اس کا رخ اپنی جانب کر گیا تھا۔ میں اگر 4 شادی کر بھی لوں نا تو چاروں تم سے ہی کروں گا۔ میری جان، میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں آ سکتی۔ تم ہی میری زندگی ہو، تم ہی میری جان کا اظہار ہو، تم ہی میری موت ہو، تم ہی میری زندگی ہو۔ وہ اس سے کہتے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے ایک بار اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کی بات سنتی بے یقین ہوئی تھی۔
आपने شادی نہیں کی مراد؟ اس نے خوشی کے آنسو لیے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ تمہارے بعد کسی اور عورت کو دیکھنے کا ہی دل ہی نہیں کرتا۔ ویسے تم سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، مگر جب تم سے شادی ہوئی تو آہستہ آہستہ تم سے محبت بھی کر لی اور بے حد کر لی۔ وہ نرمی سے کہتا اسے خود سے لگا گیا تھا۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے میری جان۔ اگر آج میں یہ سب نہ کرتا تو تم آج بھی ناموت تھی، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں جانتا ہوں تمہیں ان سب سے تکلیف ہوئی، مگر اب ہم دونوں تو مل گئے نا، اس لیے اگر تمہارا دل دکھا ہو تو اس کے لیے پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ محبت سے کہتے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ امامہ مسکرا دی تھی۔ اب وقت آیا چاہتا تھا کہ اسے بھی محبت کا اظہار کر دینا چاہیے تھا۔ مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ مراد بے یقین ہوا تھا یہ اس لڑکی کی طرف سے دیا جانے والا پہلا ایسا تحفہ تھا جسے پا کر وہ جی اٹھا تھا۔ میں بھی مراد بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، اتنی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے آپ سے بات نہیں کر کے بہت غلط کیا، مگر اس دن میرا دل بہت دکھا تھا، اس لیے میں بھی آپ کو سزا دینا چاہتی تھی۔ اور شاید آپ صحیح کہتے ہیں کہ آپ آج یہ سب نہ کرتے تو میں کبھی بھی آپ سے آج بات نہ کرتی، اس لیے جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا۔ تو مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتے سے بولا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس بات کے علاوہ مراد نے کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ ہاں مراد، بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، صرف آپ سے، صرف اور صرف آپ سے۔ آپ میری زندگی ہیں، آپ کے بنا میں کچھ نہیں۔ وہ محبت سے کہتی ہی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ مراد نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی تھی۔